جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ دیکھیں کہ beggars can't be choosers۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے بارے میں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان نے پہلی دفعہ IMF سے کب مدد لی تھی اور کس حکومت میں یہ ہوا تھا، کتنا قرض لیا گیا اور کتنا واپس کیا گیا۔ یہ ساری تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ IMF کیا ہے۔ تو دوستو، IMF کی بنیاد 1944 میں برٹن ووڈ کانفرنس کے دوران رکھی گئی تھی، اور اسی کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ US ڈالر کو گلوبل کرنسی بنایا جائے گا۔ اس کا مقصد تھا کہ دنیا بھر کے ملکوں کو مالی اسٹیبلٹی اور اقتصادی ترقی میں مدد دیں گے۔ برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے تحت IMF اور ورلڈ بینک کا قیام ہوا تاکہ فائنینشیل کارپوریشن کو فروغ دیا جائے۔ IMF کا اصل مقصد ملکوں کی اکنامی کو اسٹیبلائز کرنا ہے، جیسے کہ مالی اسٹیبلٹی۔ IMF ملکوں کی کرنسی کو اسٹیبلائز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ملکوں کے درمیان تجارت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ جب کسی ملک کو قرض چکانے میں مشکل ہوتی ہے تو IMF مدد کرتا ہے۔ یہ ملکوں کی اکنامک پالیسی کا جائزہ لیتا ہے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے مشورے بھی دیتا ہے۔ IMF کے 190 ممبر ملک ہیں اور ہر ملک کی کنٹریبیوشن اس کی اکنامک سائز کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ کنٹریبیوشنز SDR یعنی اسپیشل ڈرائیونگ رائٹس کے طور پر دیا جاتا ہے۔ جب کسی ملک کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو IMF انہیں SDR کے ذریعے قرض دیتا ہے۔ دوستو، IMF کے بہت سے پروگرام ہیں جو ملکوں کی اسپیسیفک ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جیسے کہ SBA یعنی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹس۔ یہ شارٹ ٹرم فائنینشیل ایڈ ہوتی ہے جب ملکوں کو ٹیمپریری بیلنس آف پیمنٹ پرابلمز کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پروگرام ایکسٹینڈ فنڈ فیسلٹی ہے۔ یہ لانگ ٹرمز لونز ہیں جو اکنامک ریفارمز کے لیے دیے جاتے ہیں۔ پاکستان پہلی بار 1958 میں IMF کے پاس گیا تھا اور اس وقت پاکستان میں جنرل ایوب خان کی حکومت تھی۔ Do you plan to restore democracy in the long run? Yes, this is exactly what we are doing now. The basic democracy is the first step. We are trying to bring democracy down to the lowest level of the people so that they are associated with administration, associated with future developments. یہ IMF کا پہلا پروگرام تھا جس میں پاکستان نے حصہ لیا، اور تب سے لے کے آج تک پاکستان کتنی بار IMF کے پاس گیا ہے۔ ایوب خان نے 25 ملین قرض لیا تھا جس کا مقصد تھا بیلنس آف پیمنٹس کو اسٹیبل کرنا۔ اس کے بعد 1965 میں دوبارہ ایوب خان، قرض کی رقم تھی 37.5 ملین جس کا مقصد تھا اکنامک گروتھ کو سسٹین کرنا۔ 1971 میں یحییٰ خان، قرض 50 ملین، مقصد تھا وار کے بعد اکنامک ریکوری۔ The resources that my country has, within the capacity and capability that my people have, everything possible has been done, is being done and will be done. It's not ideal, but I would like to know a country which I can achieve an ideal. 1972 ذوالفقار علی بھٹو، قرض 100 ملین، مقصد اکنامک ریفارمز اور انڈسٹریلائزیشن۔ تو یہ جو نااہل تھے، یہ لوگ جو بیچنے والے لوگ، سیاستدان جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا، اپنی آزادی کو بیچا، انہوں نے سمجھا کہ میں بھی بیچ کر آؤں گا، لیکن ان میں اور مجھ میں فرق تھا، میں عوام کا نمائندہ تھا۔ 1980 میں جنرل ضیاء الحق، اور اس بار قرض لیا گیا 1.7 بلین، مقصد تھا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ اور اکنامک اسٹیبلائزیشن۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو، قرض لیا گیا 516 ملین، مقصد وہی پرانا، اکنامک ریفارمز اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ۔ میرے ساتھیوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مشن عوام کا مشن ہے، یہ ایک نظریاتی جماعت ہے، ہمارے اصول ہیں، ہم ہمارے ملک کے تقدیر
तकदीर को बदलने चाहते हैं। हमसे गुर्बत बर्दाश्त नहीं होती। भूख और अफलास को देख करके हम और अहद करते हैं कि हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे कायद ने हमें सिखाया, चाहता है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। 1993 नवाज शरीफ, कर्ज की रकम 1.3 बिलियन। Because the bigger the mandate, the happier I am. 1997 दोबारा नवाज शरीफ, और इस बार कर्ज था 1.6 बिलियन। मकसद वही पुराना, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 2001 में परवेज मुशर्रफ, कर्ज था 1.3 बिलियन। My greatest achievement is, I think my greatest achievement is the economic revival of Pakistan. क्योंकि जब मैंने देखा कि कहाँ हम हैं, ये लोगों को आम पता नहीं होता है, आम आदमी को मालूम नहीं होता है। जब देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो $200 मिलियन है, डेट्स इतने बढ़े हुए हैं, इतने ज़्यादा हैं कि डेट सर्विस के लिए $5 अरब हर साल देते हैं हम, वो कमाई उतनी होती नहीं है। साल 2008 आसिफ अली जरदारी, और इस बार कर्ज था 7.6 बिलियन। मकसद था फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलना। Inshallah, we will come up to the expectations of the people of Pakistan and all the stakeholders in the region and beyond. We should not disappoint you. 2013 नवाज शरीफ, कर्ज 6.6 बिलियन। एक बात का मुझे ये आप सबको भी और हम सबको भी इस बात की तकरीबन कंफर्मेशन है कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह इन इलेक्शंस में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। पूरा कौम की खातिर, आपकी खातिर, पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम की खातिर, इस बदबख्त लोड शेडिंग, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, इसको खत्म करने की खातिर मैं उनको कहता हूँ आओ मेरे साथ बैठो। 2019 इमरान अहमद खान न्याजी, कर्ज 6 बिलियन। मकसद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को स्टेबल करना और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और ये जब शहबाज ने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो पहले तो ये बताएं बेगर्स बनाया किसने है पाकिस्तान को? 30 साल जो हुकूमत कर रहे थे या जो 3.5 साल में आए? और दूसरी चीज़, आप असल में ये कह रहे हैं क्योंकि आप मकरूज हैं इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी है। पाकिस्तान ने आज तक IMF के साथ 22 प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है, और इन प्रोग्राम्स में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो आम पाकिस्तानी अवाम को डायरेक्टली असरअंदाज करती हैं। हर प्रोग्राम के साथ कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शर्त होती है जो मुल्क के लिए बहुत सी मुश्किलातें पैदा करती है, मगर हर दफ़ा नई कंडीशंस और इंटरेस्ट रेट की वजह से मुल्क को और भी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और मुल्क मकरूज होता जाता है। IMF पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये रिच कंट्रीज़ के मफाद को प्रोटेक्ट करता है और पुअर कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट। नाजरीन, 20 मिलियन से शुरू होने वाला कर्ज आज 223 बिलियन तक जा पहुँचा है। पाकिस्तान के हवाले से हमें ये सोचना होगा कि क्या ये कर्ज हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लिए एक और मुसीबत का सबब बनता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।